دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے راز کہاں چھپے ہیں؟ طاقت کے ایوانوں میں، یا قدیم کتابوں میں، یا پھر ان خفیہ برادریوں میں جو عام انسانوں کی نظروں سے ہمیشہ پوشیدہ رہی ہیں؟ فری میسنز، ایلومیناٹی، نائٹس ٹیمپلر، یہ سب آپ نے سنا ہوگا، لیکن ایک اور نام ہے جو بہت کم زبانوں پر آتا ہے، گولڈن ڈاؤن، یعنی سنہری صبح۔ یہ کوئی عام برادری نہیں، بلکہ ایک ایسی عظیم تنظیم تھی جس نے جادو، قبالہ اور ممنوع علوم کو زندہ رکھا۔ ایک ایسی سوسائٹی جس کے راز جان لینا خود اپنے اوپر ایک لعنت لینا مترادف تھا۔ 1887 کا لندن، ایک ایسا شہر جہاں ایک طرف جدید سائنس اور انڈسٹری انقلاب کے چرچے تھے، تو دوسری طرف تاریک گلیوں میں روحوں سے باتیں کرنے والے عاملین چھپے بیٹھے تھے۔ انہی سایہ دار راستوں میں 3 مرد اکٹھے ہوتے ہیں، ولیم ووڈمین، ولیم مسٹیکارٹ، سیمیول۔ یہ سب فری میسن تھے۔ ان کی پیاس کچھ اور تھی، انہیں چاہیے تھا علم، طاقت اور وہ اسرار جو صدیوں سے چھپے ہوئے تھے۔ اسی تلاش نے جنم لیا گولڈن ڈاؤن۔ یہ نام بظاہر روشنی کا تھا، لیکن اس روشنی تک پہنچنے کا راستہ اندھیروں سے گزرتا تھا۔ گولڈن ڈاؤن میں داخلہ لینا عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ صرف ان کے لیے تھا جو دل، دماغ اور روح تینوں کی قربانی دینے پر تیار ہوں۔ نئے ممبر کو ایک خفیہ کمرے میں لایا جاتا، چاروں طرف موم بتیاں جل رہی ہوتی، دیواروں پر قبالہ اور پراسرار نشانات بنے ہوتے۔ اس شخص کو ایک خاموش حلف لینا پڑتا کہ وہ کبھی بھی برادری کی راز افشا نہیں کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی قسم توڑ دیتا تو اس کی زندگی خوفناک حادثات اور ڈراؤنی موت میں بدل جاتی۔ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا بھی، یا پھر ایسا کہا جاتا ہے۔ گولڈن ڈاؤن کا ڈھانچہ مختلف گریڈز یا درجات پر مشتمل تھا۔ ہر ممبرز کو آہستہ آہستہ اوپر لے جایا جاتا۔ ابتدائی شاگرد وہ درجہ جہاں صرف خاموشی اور فرمان برداری سکھائی جاتی۔ پریکٹس، یہ وہ راستہ تھا جہاں قبالہ، کیمیا گری اور ستاروں کے راز کھولے جاتے۔ میجر، یہ وہ سطح تھی جہاں انسان کو جادوئی طاقتوروں پر عبور حاصل کرنے کی تربیت دی جاتی۔ رسومات میں موم بتیاں، لاطینی اور عبرانی زبان کے خفیہ الفاظ اور قدیم مصری دیوتاؤں کو پکارا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ان رسومات کے دوران کمرے میں عجیب آوازیں سنائی دیتی، روشنی بجھ جاتی اور کچھ تو دعویٰ کرتے کہ پرچھائیاں زندہ ہو کر حرکت کرنے لگتی۔ گولڈن ڈاؤن میں شامل ہونے کے لیے والے عام شہری نہیں تھے۔ یہ سیاستدان، شاعر، فلسفی اور جادوگر ہوتے تھے۔ الیسٹر کراولی سب سے خوفناک نام تھا۔ یہ شخص اتنا متنازع تھا کہ اسے دنیا کا سب سے بدکار انسان کہا گیا۔ گولڈن ڈاؤن میں داخل ہو کر اس نے کراولی راز سیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی انتہا پسندی نے تنظیم کو اندر سے توڑ دیا۔ کراولی کا ماننا تھا کہ انسان جادو کے ذریعے خدائی طاقت تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اس نے ایسی رسومات کی جن میں خون، قربانی اور اندھیرے کی قوتوں کو پکارا گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب گولڈن ڈاؤن ایک خطرناک جنگ میں الجھ گئی اپنی ہی اراکین کے درمیان۔ شروع میں گولڈن ڈاؤن تیزی سے پھیلی۔ انگلینڈ، پھر فرانس اور امریکہ میں ایسی شاخیں کھلنے لگی، لیکن جلد ہی طاقت کی جنگ نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ کچھ لوگ صرف روحانیت چاہتے تھے، کچھ حقیقی طاقت اور کچھ اندھیروں کی غلامی۔ نتیجہ، گولڈن ڈاؤن ٹوٹ گئی، لیکن اس کے ٹوٹنے کے بعد بھی اس کی تعلیمات زمین پر بکھری نہیں، بلکہ اور زیادہ پھیل گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کی کئی خفیہ سوسائٹیز، جدید جادوئی تحریکیں
حتیٰ کہ ہالی ووڈ کی فلمیں بھی گولڈن ڈاؤن سے متاثر ہیں، اور کئی پاپولر طریقوں کی جڑیں نیو ایج ویکا یہی سے ملتی ہیں۔ کچھ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ گولڈن ڈاؤن مکمل ختم نہیں ہوئی، وہ آج بھی کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے، شاید کسی شہر کے اندھیرے کمرے میں، شاید کسی طاقتور شخص کی لائبریری میں، یا شاید ابھی بھی اگلے شکار کے انتظار کر رہی ہے۔ اصل حقیقت کیا تھی؟ گولڈن ڈاؤن کیا یہ محض صرف ایک فلسفیانہ تحریک تھی، یا واقعی ایسا خفیہ گروہ جو جادو اور ممنوع طاقتوں کو قابو میں لانا چاہتا تھا؟ یہ فیصلہ آپ پر ہے، لیکن یاد رکھیں یہ راز اپنی ایک قیمت رکھتا ہے، اور گولڈن ڈاؤن کے راز شاید سننے کے لیے بھی خطرناک ہے۔ کیا آپ تیار ہیں ان اندھیروں کی طرف دیکھنے کے لیے؟